وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اقتصاد کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سے دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ مخلوق ہے جس کے اندر عقل رکھی ہے لیکن شہوات نہیں رکھی۔ دوسری وہ مخلوق ہے جس کے اندر شہوات رکھی ہے لیکن عقل نہیں رکھی۔ تیسری وہ مخلوق ہے جس کو شہوات خواہشات کا جہاں بھی دیا گیا اور اس کو چراغ عقل بھی عطا کیا۔ جس کے پاس شہوات ہیں عقل نہیں ہے وہ جانور چھپائے بہائے، اور جن کے پاس عقل ہے شہوات نہیں ہے وہ فرشتے ہیں، اور جن کے پاس شہوات بھی ہیں خواہشات بھی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے وہ حضرت انسان۔ اگر یہ انسان شہوات کو عقل پہ غالب کر لیتا ہے تو پھر جانوروں سے بدتر ہے۔ تو اسی انسان کے بارے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چھپایا ہے بلکہ چھپایا سے بھی بدتر۔ کب؟ جب یہ شہوات کو عقل پر غالب کر دے، پھر جانوروں سے بھی برا بن گیا۔ اور اگر یہ انسان عقل کو شہوات پہ غالب کر دے تو پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ پھر یہی انسان بولتا ہے کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں اسجد الملائکہ مجھے انسان ہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے فرشتہ نہ کہو، میری شان میں فرق پڑتا ہے۔ انسان چونکہ آگ مٹی ہوا پانی کا مجموعہ ہے، ان میں سے کبھی کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے کبھی کسی کا، یکساں حالت نہیں رہتی۔ تو جب کوئی چیز غالب ہوتی ہے تو انسان سے غلطی صادر ہو جاتی ہے۔ گناہ سے مبرہ انبیاء کرام یا فرشتے، یہ دو ہستیاں معصوم عن الخطا۔ باقی جو صحابہ اہل بیت ہیں اولیاء اللہ ہیں یہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ پہلے جو دو ہستیوں کا نام لیا انبیاء کرام فرشتے، ان میں اللہ نے گناہ کا وعدہ رکھا ہی نہیں، لیکن یہ جو صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ ہیں ان کو اللہ نے اپنے فضل سے گناہ سے محفوظ رکھا۔ باقی جو عامت المسلمین ہیں ان سے گناہ کے امکان بہرحال موجود، لیکن میرے مالک نے کرم یہ کیا کہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے کہ جب گناہگار اس کے روح حاضر ہو جائے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے، اللہ یہ نہیں دیکھتا جرم کے، یہ دیکھتا بندہ میرا تھا، بالآخر میری ہی چوکھٹ پہ آیا ہے، اور اس کو دعا ہو جو میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرمائی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے حضور نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا۔
علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تھوڑے سے قریب ہوتے ہیں درمیان سے ساری جگہ پر کر دیا بچے وہ اپنے کول بٹھا رہے تھے آپس میں دو بچے زیادہ باتیں کرتے تھے آگے آجا بیٹا ایسا نہیں بچنا چاہتے کول بٹھا تاکہ کر دیں. تو اس وقت مشکل راستے تھے سواری کا غیر ہونا اور اب اس بندے نے دائیں بائیں سے سواری کو تلاش کیا لیکن سواری نہ ملی. اب تھک ہار پہ لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جب تو موت ہی آئی آنکھیں بند تھی موت کا انتظار کر رہا تھا تو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری تمام ساز و سامان اس کے پاس کھڑی. اب سواری کا غائب ہونا موت اور مل جانا زندگی. اب سواری نہ ملی زندگی مل گئی. اب سواری کو دیکھا تو اتنا خوش ہوا کہنا اس نے یہ تھا کہ باپ عالم میں تیرا بندہ اور تو میرا. لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا کہ وہ درک گیا اس کی زبان بل کھا گئی اور کہتا باپ عالم میں تیرا تھا اور تو میرا بندہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشیوں کے ہجوم میں انسان نے کہنا کچھ ہوتا ہے کہہ کچھ دیتا ہے کرنا کچھ ہوتا ہے کر کچھ دیتا ہے. جب بھی تیری غربت کی افکار نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کہ شراب سیکھ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کبھی معاملہ الٹ ہو جاتا. کہنا اس نے یہ تھا کہ ماں مالک میں تیرا بندہ اور تو میرا اللہ. لیکن خوشی اتنی تھی کہ اس کی زبان بل کھا گئی کیا کہتا مالک میں تیرا اللہ تو میرا بندہ. میرے نبی نے مثال دینے کے بعد پھر صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ اس بندے کو سواری ملنے پہ کتنی خوشی ہوئی جس کی زبان سے صحیح لفظ بھی ادا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے بڑی خوشی ہوئی. میرے حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. جتنی اس کو سواری ملنے پہ خوشی ہوئی. اگر کوئی گناہ گار پلٹ کے مالک کے حضور آ جائے تو میرا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اب دیکھیے توبہ کا عمل اللہ کو کتنا توبہ کا عمل اللہ کو کتنا پسند ہے. اور پھر میرے نبی نے اس کی ترغیب کی حکمت کو شاہ صاحب یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی یوم 100 مرہ. اے لوگ اللہ کے حضور توبہ کرو اور جان لو کہ میں ہر روز اللہ کے حضور 100 بار توبہ کرتا ہوں. اب حضور کے نامہ مال میں کوئی گناہ نہیں. حضور کے صدقے سے گناہ معاف ہو. حضور کی شفاعت سے بگڑی بنی. روح تو ہر ایک کی لطیف ہوتی ہے لیکن میرے نبی کا جسم بھی لطیف تھا. ہمارا جسم کثیف ہے. ہم جب روشنی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا سایہ ہوتا ہے. جو روشنی لطیف ہے جسم کثیف ہے اور کثافتے لطیف تو لوگ لیتی ہیں آگے نہیں گزرنے دیتے. لیکن میرے نبی کا جسم اتنا لطیف تھا جب حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوتے یا چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو میرے نبی کے جسم کا سایہ نہیں. سبحان اللہ. تو یار جس کا سایہ نہیں تھا اس کا سایہ کیسے ہوتا. ہم کوئی چیز کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں اناج کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں تو اس کی خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے. دودھ کی اپنی خوشبو ہے پھل کی اپنی خوشبو ہے اناج کی اپنی خوشبو ہے. لیکن جب ہم اس کو تاریخ بیدے میں ڈالتے ہیں تو جب وہ کچھ دیر 10-12 گھنٹے ہماری صحبت میں وہ کھانا وہ اناج گزارتا ہے اور جزء بدن بننے کے بعد جب وہ فضلے کی صورت میں ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے تو اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے اس کا یہ حال کیا یہ ہمارے اندر کا حال ہے. لیکن میرے نبی کی عظمت کا عالم کیا بیان کیا جائے. حضور جب دودھ پیتے اناج کھاتے شہد پیتے پھل کھاتے تو اس کی خوشبو عام ہوتی. لیکن جب وہ حضور کے میدے میں جاتا حضور کی صحبت میں رہتا جزء بدن بننے کے بعد جب وہ فضلے کی صورت میں
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. ہمارا حال غلط ہے، ہم مسئلے اس سے پوچھتے جو مسئلے جانتے ہیں. آپ کے گاؤں میں گاڑیاں بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، خراب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کبھی آگے مول صاحب کو بتایا آپ نے میری گاڑی خراب ہو گئی، بتائیں کیا کریں؟ بولو. ٹریکٹر خراب ہو گیا، بتاؤ کیا کریں؟ کہا کریں. ہمارے گھر کی بجلی خراب ہو گئی، مول صاحب بتاؤ کیا کریں؟ کہا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیلڈ ہے، یہ فیلڈ کے پاس ہے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم طلاق کے مسئلے بھی دوستوں سے پوچھتے ہیں. یار میں اس سے بیوی کے طلاق دے ہوں نہیں کرتا. کینوں کہہ رہا ہے؟ مولوی نہیں کہہ رہا ہے، میرا دوست کہہ رہا ہے. وہ نے کوئی نہ کوئی کھانا لا دینا، دس دینا، چینج کرنا. کوئی بھی گمراہ. جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ عالم دین سے. بولیے. عالم دین سے. جو خیر جانتا ہے. کئی بار لوگ مجھ کو مسئلہ پوچھتے ہوتے ہیں تو میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس بیٹھنے والا بندہ ہوتا ہے بہت بتا دیتا. ساتھ کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ کیوں مولوی صاحب انجی ہیں؟ تو نال میری تعریف بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی جسارت ہوتی ہے کہ مسئلے کا پتہ نہ ہونا تو اپنی طرف سے بیان کرنا. کئی مسائل لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہوتا. یہ پتا ہوتا تو 100% پتا نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں یہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں. نمبر دیتا ہوں، یہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں. تو ہم مسئلے اس سے پوچھتے ہیں جو مسئلہ جانتے ہیں. اب اس بندے کے پاس چلا گیا جو اللہ کی معرفت، اللہ کی رحیمی کریمی سے واقف نہیں تھا. اس نے کہا میری بخشش نہیں ہو سکتی، اسے بھی قتل کر 100 بندہ قتل. اب گیا کسی عالم دین کے پاس کہ میں نے 100 بندہ قتل کیا ہے، بخشش ہو سکتی؟ کہا بالکل ہو سکتی. وہ بڑا قریب، وہ بڑا قریب. لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں جا کے توبہ کرنا، اللہ تجھے معاف کر. اب وہ توبہ کے جذبوں سے سرشار ہو کر اپنا گھر سے نکلا. ابھی رستے میں تھا، اس کو موت آ گئی. جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے. جہنم والے کہتے ہیں اس نے 100 بندہ قتل کیا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں. جنت والے کہتے ہیں یہ توبہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. وہ کہتے ہیں توبہ بھی کی تو نہیں. وہ کہتے ہیں نیت تو کر لی. نیت المؤمن خیر من عمل. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جب دونوں کے درمیان نزاع پیدا ہوا، اللہ نے تیسرا فیصلہ بھیجا کہ زمین ناپ لو. اگر آگے سے فاصلہ کم طے ہوا ہے تو پھر اس کو جہنم میں لے لو، اور اگر ادھر جا رہا ہے آگے سے فاصلہ زیادہ طے کر لیا تو پھر اس کو جنت میں لے لو. حدیث کے 2 طرح کے الفاظ ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے آگے سے فاصلہ کم ہی طے کیا تھا، جب زمین ناپی گئی تو اللہ نے اگلی زمین سے کہا کہ تو سکڑ جا، اور پچھلی زمین کی سے کہا تو پھیل جا. اللہ اکبر. تاکہ جو توبہ کے جذبوں سے سرشار ہو کر میرے نیک بندوں کی طرف چل پڑا ہے اس کی بھی بخشش ہو. سبحان اللہ. دوسری حدیث یہ ہے کہ جب وہ موت اس کو آئی تو موت کے جھٹکے سے گرا نا، تو گرتے گرتے اس سے وہ جا رہا تھا بڑے شوق کے ساتھ، تو گرتے گرتے اس نے تھوڑا سا نا گھسیٹ کے اپنے آپ کو اللہ والوں کی بندی کے قریب کر لیا. سبحان اللہ. تو جتنا اس نے گرتے گرتے اپنے آپ کو اللہ والوں کے قریب کیا تھا نا، تو جب زمین ناپی گئی تو اتنا حصہ زیادہ نکلا. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس 100 بندے کے قاتل کو بھی کہا. سبحان اللہ. تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے. سچے دل سے آ جاؤ. دیکھو آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو معافی نہیں کرتے، کہتے تو زیادتی بڑی کی. میں کسی سے ناراض ہو کے بولوں گا نہیں. یہ ہمارا حال ہے. مالک بڑا کریم، مالک بڑا حلیم ہے، مالک
مسلسل عرض کرتے ہیں باقی لوگ بندہ تو کوئی نہیں نکلا اور ایک بارش برس رہی کہ ہم اس سب کو نہیں جانتا اس بندے نے میرے ساتھ سلوک کر سبحان اللہ وہ میرا محبوب اس کی دعا کی وجہ سے بارش ہو رہی باری تعالیٰ بتا تو صحیح وہ بندہ ہے کون کہا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا ہے تو میرا دوست بن گیا سبحان اللہ اس کا پردہ کیسے فاش کر سکتا سبحان وہ اتنا کریم ہے اتنا بردبار ہے اتنا درگزر کرنے والا ہے جب اس کے بندے اس کے پاس پلٹ کے آتے ہیں بلکہ وہ جو اس کی چوکھٹ کو چھوڑ کے باہر جاتے ہیں اللہ کو آواز دیتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او غافل انسان جو بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے نسیان کے پتلے تو کریم رب کا در چھوڑ گیا اللہ کی خالق دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے آجا پلٹ کے تیرا مالک بڑا کریم ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ وہ آواز دیتے ہیں اس کی رحمت آواز دیتی ہر روز جب 2 رات گزرتی ہے حدیث میں اللہ پہلے آسمان سے آتا ہے اپنی شان کے ساتھ اور بندوں کو آواز دیتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کے مجرم ہیں وہ خود آواز دے میاں صاحب نے کہا نا پچھلی راتی رحمت راتی تے کرے بلند اللہ بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ اور ہم جو توبہ کو وقت کرتے رہتے ہیں یہ ہماری محرومی کئی بار ہوتا ہے کہ انسان کو گفتگو سنتا ہے کسی عالم دین کی اس کا دل چاہتا ہے یار سچی توبہ کرنی چاہیے کتنی نافرمانیاں ہو گئی اس کریم کا رب کا در کیوں چھوڑ دیا اس کا دل کرتا ہے توبہ کرنے یا کوئی نوجوان دیکھتا ہے دنیا سے چلا گیا ہے حادثہ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا تو پھر وہ سوچتا ہے یار میں نے بھی یہاں قبرستان کے اندر قبر کے اندر جانا ہے تو کچھ تیاری کر دوں سچی توبہ کر اس کو خیال آتا ہے توبہ لیکن 2 دشمن ہیں نفس اور شیطان ان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو پھر انسان توبہ کو مؤخر کرتا ہے وہ ہیلے بہانے بات بناتا ہے کہ چلو یار شروع کریں گے نماز بس رمضان سے شروع کریں کیونکہ جمعے سے شروع کریں کیونکہ میرا دل تو کرتا ہے لیکن میرا دل ہے بچیاں شادی کر کے جو حج سے جائے گا پھر نماز بھی شروع کر کے انہیں داڑھی رکھ کے کیا پتا تمہیں حج پہ جانے کے تجھے کیا پتا تمہیں عمرے پہ جانے کے تجھے کیا پتا ماہ رمضان تک زندہ ہے تجھے ایک سانس کا نہیں پتا اگر تمہیں یقین بھی ہے کہ تمہیں حج پہ جانا ہے تمہیں مدینے میں حاضر ہونا ہے تو تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں رکھ کے آؤں گا تو یہاں سے رکھ کے سرکار کی بات کر رہا ہے ایک سانس کا تم مالک نہیں ہو اتنی لمبی امیدیں لے لینا امام غزالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھو بچو اور بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھو بنی اسرائیل میں ایک بندہ جو بڑا نیک تھا متقی تھا پرہیزگار وقت کے نبی کو اللہ نے وحی
لاٹھی کے سہارے چل رہے ہیں، ابھی بھی داڑھی رگڑ کے بٹوا کمر میں خامے آنکھیں سفید ہے، 5 وقت رات کا نمائندہ آواز دیتا ہے حیا الصلاۃ حیا الفلاح، لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا۔ چوکوں چپالوں میں سیاسی تبصرے ہو رہے، غیبت چغلی ہو رہی، رات کی بارگاہ میں جھکنا مشکل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، آج سال میں کھلے رہا نہیں تو ہوتے دکھ دے اٹھنے دل کو میں پینڈے مک جاتے گھر بیٹھنا پینڈے اس کی بارگاہ میں آ جائے بڑا قرآن دعا ہے کو سچی توبہ کرے تو اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، وہ اپنے گلی کا کونا تلاش کیا تو آگے نوجوان آنے جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، آپ کی نگاہ پڑتی، آپ نے آواز دی نوجوان تیرے پاس کیا؟ اب اس کو خبر تھی کہ درہ فروخی حرکت میں آنے اور میرا جو حال ہوگا وہ زمانہ دیکھے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کی قدر مالک آج کہیں عمر کے قید سے بچانا، پکی توبہ شراب کی نہ چھوڑ۔ توبہ کی 3 شرطیں، اپنے جرم کا اعتراف، اس پر اظہار شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ صرف زبان سے توبہ نہیں، ہم توبہ کے مفہوم سے نا آشنا۔ ہم شب برات کو جاتے ہیں مسجد میں، نفل بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور نماز فجر کی بھی پڑھتے ہیں۔ ہم شب قدر کو بھی جاتے ہیں مسجد میں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، آنسو بہاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں اور فجر وقت غائب ہوتے ہیں۔ توبہ بھی کرتے ہیں، دودھ میں پانی بھی ملاتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، رشوت کا لین دین بھی جاری، توبہ بھی کرتے ہیں، سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی کر رہے ہیں، زکات بھی ادا نہیں کر رہا، توبہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی فجر کی نہیں پڑھ رہا۔ مدینے سے راز آتی ہے جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، ایسی توبہ کا فائدہ ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ گناہ بالکل ترک کرنے کا ارادہ، لیکن کبھی پھر شیطان کے ہتھے کٹ جائے، پھر نفس کی شرارتوں میں آ جائے، پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، 100 بار بھی توبہ کرے مالک 100 بار ہی معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تصوف کی کتاب میں پڑھا کہ ایک بندہ 70 بار توبہ توڑی، توبہ سچے دل سے کرتا تھا لیکن نفس و شیطان پھر گھیر لیتا، پھر گناہ ہو جاتا۔ جب 70 بار توبہ ٹوٹ گئی تو ایک طرف وہ بھی بیٹھ گیا کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار توڑ دیتا ہوں۔ حادث سے بات ہے میرے بندے، تو نے 70 بار رجوع کیا، 70 بار معافی مانگی، ہم نے 70 بار ہی معاف کر دیا، اب بھی تو یہ لگ ہو کے بیٹھا ہے، آ تو پھر معافی مانگ، ہم پھر معاف کر۔ ہم تو مائل کا کرم کوئی سائل۔ اب توبہ کی 3 شرطیں ہیں، وہاں توبہ کی 3 شرطیں پائی گئی، وہ بندہ کہتا مالک آج سے بھی عمر کے قید سے بچا، پکی توبہ، آج کے بعد شراب پینا چھوڑ۔ اب دل ہی دل میں رجوع ہو گیا، توبہ ہو گئی، قدرت اللہ بھی قریب آ گیا، آپ نے درہ لہرایا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کام کیا تو اس نے کہا یہ سرکہ ہے، تھی شراب، لیکن توبہ کرنے کے بعد زبان سے سرکہ نکلا، آپ نے بوتل پکڑی، ڈھکن کھول کے دیکھا، توبہ کی وہ شراب سرکہ بن تھی شراب، لیکن سچی توبہ کی تو اس کریم نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ مجھے آپ کو پیغام مل گیا کہ جو رب توبہ کرنے پہ شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے، اگر ہم سچی توبہ کریں ہمارے گناہوں کو نیکیاں نہیں بنا سکتے۔ تو جب انسان اس کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، بڑھاپے میں آئے یا جوانی میں، اللہ معاف کرے، لیکن جوان کی توبہ اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1000 بوڑھا توبہ کرے اور 1 جوان توبہ کرے، اللہ کو 1000 بوڑھے کی توبہ سے 1 جوان کی توبہ زیادہ پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بہت سارے گناہ وہ کر بھی نہیں سکتا، ہزاری صاحب نہیں دیتے تو گناہ کیا کرے؟ ایک نبینا کہے کہ میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں ضروری نہیں دیکھنا کیا؟ ایک بیرا کہے میں نے کبھی گانے نہیں سنے تو وہ سمجھ سکتے نہیں۔ تو جب انسان بوڑھا ہو گیا، موروں کی ہڈیاں بیٹھ گئی، فالج ہو گیا، عذاب محل ہو گیا،
جوانی کے اسی لمحوں میں قرآن کی نوکری کر لی اور حضور کے ساتھ وفاداری کر دی اور جوانی کے لمحوں میں توبہ کی تو میرے آقا فرماتے ہیں انا حبیب اللہ اشاب الطیب حبیب اللہ، لوگوں میں بھی اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے تو بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور آنکھوں میں تو چہرے کیوں جاتے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نراتے ہوں گے، آج دنیا میں بھی ان کے تن سے مقدر چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے۔ روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ 40 دن کے لیے مرنے والوں سے عذاب ہی ڈال دیتا ہے۔ جوان کی توبہ کا کوئی اتنا پیار نہیں ہے، اس کے لیے سچی توبہ کرو۔ ماہ رمضان آنے والا ہے اور وہ مہینہ جس کا میرے نبی شدت سے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے پہلے انتظار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، جس میں ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، اس سے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، سچی توبہ کریں اور یکم رمضان سے لے کے 5 رمضان تک میں آپ کو دعوت دوں گا کہ فجر کی نماز آپ میرے پاس پڑھے۔ ہم نے 5 روزہ فیملی کورس رکھا ہے کم افشان ارجان میں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواریاں دی ہیں، موٹر سائیکل میں بھی آ سکتے ہیں اور یہ گاڑی کا بھی اہتمام ہوگا، یہ 5 دن کے لیے آپ تشریف لائیں یکم رمضان سے لے کے 5 رمضان تک۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے اور توبہ پر خالق میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ